ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں اتنا راسخ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شریعت ہمیں گنجائش دیتی ہے کن جگہوں پہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اور پھر کس انداز سے اگر بولنا بھی پڑے تو کس حد تک بولا جائے۔ یہ نہیں کہ سفید جھوٹ بندہ بولنے لگ پڑے، ایسا کوئی گنجائش نہیں کہ بندہ سفید جھوٹ بولنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 موقعوں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ کون سے 3 موقع؟ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، 2 بندوں میں صلح کرنے کے لیے، کوئی 2 پارٹیاں ان میں لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، ان میں صلح کروانے کے لیے، یا جنگ کے دوران جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس پہ اگر غور کریں اس حدیث پہ، تو بعض دفعہ لیکن اس کو بنیاد بنا کے کوئی انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنے لگے، ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ تو ایسے ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہت سخت جھگڑا، آپ کو اندیشہ ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے فلانا کوئی ایک اپنا سونے کا ہار لا دو یا کوئی ایسی چیز لا دو، اور اس پہ سخت جھگڑے کا اندیشہ ہو رہا ہے، تو انسان اسے ٹالنے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں لا دوں، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میری بساط نہیں ہے، میں یہ کام کر سکوں، لیکن چونکہ ایک جھگڑے کو ٹالنا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنا ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ کہہ دینا، اس چیز کی گنجائش دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن الٹ سلٹ حرکتیں کریں اور گھر آ کے اپنی بیوی کو اپنی پارسائی کی کہانیاں سنائیں، یہ نہیں۔ سفید جھوٹ بولنے نہیں، بلکہ اس سے تو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی اعتماد کے اوپر ہے۔ یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے اور بڑا نازک رشتہ بھی ہے۔ نازک اس طرح کہ یہ رسی جو ہے اعتماد کی رسی ہے، اگر یہ رسی ٹوٹ جائے اعتماد کی، پھر وہ بات نہیں بنتی، پھر زندگی تو گزر جاتی ہے، زندگی تو آپس میں گزر، کیا مزہ اس زندگی کا کہ بیوی کو ہر وقت دھڑکا لگا رہے کہ میرا شوہر کہیں دوسری شادی نہ کر لے، یا میرا شوہر باہر کہیں نہ ہو، شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے ہو کہ وہ میری دولت کو لگا نہ دے کسی اور جگہ، اس طرح کے معاملات، تو پھر وہ کوئی مزہ تو نہ ہوا۔ دوسرا وہ موقع ہے کہ اگر 2 اشخاص لڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو صلح کرانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کسی ایک سے کہ بھئی ان کے تو دل میں آپ کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں۔ ایسے نہیں کہ پوری آپ کوئی من گھڑت کہانی سنائیں، ایسے جملے بول سکتے ہیں کہ جس سے کہ اس کے دل میں گنجائش پیدا ہو، وہ کہے کہ ہاں مجھے صلح کر لینی چاہیے۔ یعنی کہ آپ کس لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ اصلاح کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ ختم ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے قیدی کو، دربار لگا ہوا تھا، قیدی پیش کیے گیا تو ایک قیدی کو اس نے سزائے موت سنائی۔ جب سزائے موت اس نے سنی تو ظاہر ہے اس سے بڑی تو سزا کوئی نہیں، تو اس میں تو پھر انسان جو بھی آتا ہے غصے میں، تو وہ اس نے غصے میں بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ظاہر موت تو اب آ ہی جانی ہے، تو اب اپنے دل کی بڑاس ہی نکال لیں۔ تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہا۔ بادشاہ نے اپنے ایک ساتھی وزیر تھے، اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر ایک نیک طنیت انسان تھا، اچھے دل والا شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ پی جانے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، دوسروں پر رحم کرنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے اللہ کو محبوب ہے۔ یہ کہہ رہا ہے۔ جب بادشاہ نے ایسا جملہ سنا، بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ نے اس کی سزا معاف کر دی۔ ایسے میں ایک اور وزیر جو پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا اس وزیر کے ساتھ حسد کا معاملہ چل رہا تھا۔ ایسے ہی ہوتا نا،
کوئی ایک عہدے پہ بیٹھا ہو دوسرا پسند نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ کی مرضی پہ تو راضی نہیں ہونا نا کہ اللہ نے اس کو عزت دے دی تو میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوں، جب نہیں کوشش کرنی کہ اس کو کھینچے. تو کہنے لگا حضور یہ تو غلط بیانی کر رہا ہے. بادشاہ نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو مجرم ہے اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں اور یہ جملہ کہہ رہا ہے آپ کو. بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے چہ جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن مجھے اس کا جھوٹ پسند آیا ہے کیونکہ اس کے جھوٹ کے پیچھے نیکی چھپی ہوئی ہے. چہ جائے کہ تم نے سچ بولا ہے لیکن تمہارا سچ میری ایک آنکھ نہیں بھایا کیونکہ اس سچ کے پیچھے بغض چھپا ہوا ہے. تو ناظرین ایسے موقعوں کے اوپر کئی دفعہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا جی میں بڑا سچا انسان ہوں، میں نے تو ہر موقع پہ سچ ہی بولتا ہوں جی. کسی کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے بچی کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ ایسے معاملات بڑے نازک معاملے ہوتے ہیں جس میں ایک درمیانی رستہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی ہم موضوع کلام کرتے ہیں کہ کون سے ایسے جملے بولے جا سکتے ہیں جو کہ نہ جھوٹ نہ سچ میں شمار ہوتے. دیکھیں نا انسان ہے، سچ بولے گا نہیں تو جھوٹ بولے گا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہ سچ بولے نہ جھوٹ بولے، خاموشی اختیار کرے یا کوئی ایسا جملہ کہے کہ جس کے زو معنی نکلتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ وہ جب اپنے گورنری کے عہدے سے فارغ ہوئے تشریف لائے واپس مدینہ شریف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو واپس تشریف لائے تو بیگم نے ظاہر ہے گورنری سے اپنے عہدے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عزت کے ساتھ سبق دوش ہوئے. واپس آئے تو ظاہر بیوی یہ توقع کر رہی تھی کچھ تحائف لے کے آئیں گے، کچھ وہ تحائف نہیں لائے تو بیوی ناراض ہوئی ذرا. وہ لگی کہ آپ آئے ہیں تو میرے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک نگہبان تھا، اس نگہبان کی وجہ سے میں نے تحفہ نہیں خریدا. اب یہ کیسا ذومعنی جملہ تھا. انہوں نے تو یہ کہا کہ اللہ نگہبان تھا میرے ساتھ، ان ربک لبالمرصاد، میں تو ہر وقت تمہارے اوپر ہوں، ہر وقت تم میری نگاہ کے نیچے ہو. اب وہ یہ سمجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پیچھے ان کے کوئی ایسا سپائی لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ذرا شرم کھائی. ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کی نگرانی کے لیے کوئی بندہ رکھا ہوا تھا، تو انہیں بڑا معیوب لگا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں. تو عرض کرنے لگی کہ امیر المومنین میرے شوہر تو ایسے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں سونپتے تھے، آپ ان کے پیچھے نگہبان رکھتے ہیں، آپ ان کی نگرانی کرواتے ہیں، آپ کو ان کے اوپر یقین نہیں ہے، آپ کو ان کی صداقت پہ، آپ کو ان کی امانت پہ یقین نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ششتر ہوئے، پوچھنے لگے معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا معاملہ بتایا. انہوں نے کہا اچھا آپ جائیں. انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمانے لگے معاذ آپ نے یہ کیا جملہ بولا؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے امیر المومنین کہ بات تو میں نے سچی کی ہے، میرا اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبان. میں نے جملہ اس لیے بولا کہ میری بیوی برا نہ منائے یا جھگڑا نہ ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور انہوں نے انعام و اکرام دیا کہ جائیں یہ انعام و اکرام یہ تحفے کے طور پہ اپنی بیوی کو پیش کر دیں. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ایسی بات کر دینا، اب دیکھنا اس سچویشن کو، یہ کوئی بہادری نہیں کہ میں بڑا سچا انسان ہوں، کسی کی عزت اچھال دینا. 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے پوچھا ہاں جی یہ، اور اس کے گناہ کو بتانا کہ جی میں بڑا سچا ہوں. وہ سچائی آپ کی اپنے بارے میں کدھر چلی گئی؟ اگر آپ سے اپنے بارے میں کوئی پوچھتے ہیں تو تب تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تب تو آپ لب سی لیتے ہیں. جب کسی اور کا معاملہ آتا ہے تو میں بڑا سچا انسان ہوں. سچ ضرور بولیں،
لیکن کینے کے ساتھ نہ بولیں، حکمت کے ساتھ بولیں۔ جہاں کسی کی عزت کا معاملہ ہو، کسی فساد کا معاملہ ہو، کسی کی جان کا معاملہ ہو، وہاں پہ حکمت کا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ نبی نے فرمایا کہ جنگ کے دنوں میں، جنگ ہوتا کیا ہے؟ جنگ تو ہوتا ہی فریب دھوکہ ہے۔ اب اس میں اگر کوئی سپاہی اپنی فوج کی تعداد بتانی شروع کر دے کہ میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں کہ کل ہم نے ادھر سے آپ کو حملہ کرنا ہے، تو کیا جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ بلکہ ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا کہ ہم صبح مشرق کی طرف سے نکلیں گے، اور اگلے دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رخ سے لشکر کو لے کے نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ اس وقت انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوں گے، منافقین ہوں گے، خبریں پہنچانے والے ہوں گے، تو وہ خبر پہنچا دیں گے۔ صبح کی نماز میں وہ موجود نہیں تھے، اس وقت انہوں نے اصل پلان جو تھا وہ صحابہ کو بتایا کہ یہ اصل پلان ہے۔ تو جنگ کے موقع پہ ایسی، لیکن یہ بات اب سمجھنے والی اور سوچنے والی ہے اور ادراک کرنے والی ہے کہ ایسے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں پڑ جائیں گی، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ فساد، بڑے فساد کا اندیشہ ہے، اس جگہ خاموشی اختیار کر لینا، مصلحت اندیشی اختیار کر لینا، ایسی بات کر دینا کہ جو کہ ذو معنی بات کے زمرے میں آ جاتی ہے، کہ جس سے کہ نہ کوئی جھوٹ ہوگا نہ سچ ہوگا، اور اس سے معاملہ بھی اچھے انداز سے طے پا جائے۔ اس ایسے معاملے میں حکمت کا اختیار کرنا، یہی ہمارا دین ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ بندہ بڑے فخر سے کہتا پھرے لو جی میں تو جب بولتا ہوں تو میں سچ ہی بولتا ہوں، اور ہر ایک کی عزت اچھال دے، ہر ایک عیب بیان کر دے، جی میں تو سچ ہی بولتا ہوں، جی میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کہیں فتنہ فساد کھڑا کر دے، جی میں نے تو سچ ہی کہا تھا نا، جی یہ تو ایسے ہی ہوا، میں نے سچ بتا دیا۔ نہیں، حکمت کے ساتھ، اور ناظرین یہی سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن کہیں اپنے تفاخر یا اپنے لیے ذو معنی جملے بولنا بھی منع کیا گیا ہے، ایسے جملے کہ جو کہ اپنے نفس سے، جس میں کہ نفس کی بڑائی کی بات ہو یا اپنی عزت کی بات ہو یا کوئی لالچ ہو جس کے پیچھے، اس موقع کے اوپر ذو معنی جملے بھی نہیں بولنے چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ، ایک صحابی رسول عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن زبیر، اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے پاس حاضر ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حاضر ہوا۔ تو میں کہتے ہیں کہ میں نے قیمتی پوشاک پہنی ہوئی تھی، تو جب میں واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا خوبصورت بہترین خلعت آپ کو امیر المومنین عطا فرمائی ہے، اور میں نے آگے سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امیر المومنین کو برکت عطا کرے، سربلندی عطا فرمائے۔ اب یہ جھوٹ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر وہ غرور اور وہ چیز شامل تھی، اسی وقت ان کے والد نے ان کی سرزنش کی کہ بیٹا ایسے جملے نہ بولو جس میں سے جھوٹ کی بو آتی ہو، ایسے جملے نہ بولو جس سے جھوٹ کی بو آتی ہو۔ کیا تھا؟ یہ بھی وہ جملہ تھا کہ جو دونوں طرف، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ وہ ایک بڑائی اور وہ ایک چیز نظر آئے۔ اور دوسری بات جو سب سے دو بڑے اہم نقطے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک یہ کہ بچوں کے معاملے میں ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ بچے کو کہہ دیا کہ بیٹا میں تمہیں سائیکل لے دوں گا، آپ گریڈ لے لو، میں یہ تمہیں لے دوں گا، ایسا وعدہ کر دیا، ایسی بات کر دی، یا یہ کر لو میں وہ، اور وہ سب جھوٹ ہو۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اس سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک خاتون مٹھی میں بند کر کے بچے کو بلا رہی تھی کہ میری طرف آؤ بیٹا میں تمہیں کچھ دوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کی مٹھی میں کچھ ہے دینے کے لیے بچے کو؟ کہنے لگی ہاں ہے، کھجور ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر نہ ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا باہر نہ جانا، میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں نے خرما دوں گا کھانے کے لیے اپنے بچے کو۔ فرماتے ہیں اگر کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے دینے کے لیے تو تمہارا یہ جھوٹ ہوتا۔ تو آپ سوچیں کتنے ہزاروں وعدے ہیں، تیرے وعدے پہ جیے ہم کہ جان جھوٹ جاننا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ کتنے ہزاروں وعدے کیے جاتے ہیں، کیا بچی، کیا بیوی، کیا، اور جب بات کی جاتی ہے بات کرتے وقت ہی ذہن میں ہوتا ہے یہ کون سی میں نے پوری کرنی ہے، یہ تو ویسے ہی بس ایک چلو ان کو ٹال دیتے ہیں۔ اس سے سختی سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز مزاح میں، ہم اس کو تو سمجھتے کہ کوئی بات نہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے یا کوئی ایسا اس میں جھوٹ بول دینا، یا ہمارے وہ ایک رواج ہے کہ اپریل فول کر دیا تو وہ تو جھوٹ کا دن ہے جی، اس دن ہم کوئی جھوٹ بول دیں۔ اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا کہ آپ مزاح میں بھی کسی کو ہنسانے کے لیے بھی آپ ایسا جھوٹ نہیں بول سکتے کہ آپ کسی کو ہنسانے کے لیے آپ جھوٹ بول دیں، کوئی ایسا جملہ کہہ دیں کہ جی وہ تو ایسے تو چلا گیا، اس نے تو جاب چھوڑ دی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا کر دیا، کوئی ایسی بات کر دی، اور اس سے کوئی تھوڑا سا جو مزاح پیدا ہو، مذاق کیا جائے، اس سے بھی بڑی سختی سے منع کیا گیا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو عام زندگی میں، وہ جو میں نے تو مذاق کیا تھا، کیا ہوتا ہے اگر جھوٹ پکڑا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلا ہی جملہ ہوتا ہے ہم نے مذاق کیا، تو اگلا کہتا ہے چلو مذاق تھا کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ مذاق کے اندر تو جھوٹ بولنا جائز ہے بالکل، یہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ بندہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، وہ پکڑا جاتا، وہ میں نے تو مذاق میں تمہیں کہا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں، بات تو یہ تھی۔ کیا یہ روزانہ کے جملے نہیں؟ کیا کہ روزمرہ ہم زندگی میں ایسے جملے نہیں بولتے؟ بولتے ہیں، بولتے ہیں۔ خوف آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر زندگی ہماری اسی ڈگر کے اوپر ہے کہ دن میں ہم مذاق میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بیوی کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں پتہ یہ پوری تو کرنی کوئی نہیں، ایک طرح کی تسلی دے دینی ہے، اپنی ورک پلیس کے اوپر جاب میں بھی وہاں پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو وعدہ کر رہے ہیں کرنا تو ہے نہیں، ہاں میں تمہاری ریز کر دوں گا، بڑی محنت سے کام کرو جی، اگلے مہینے میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ بالکل ہے ذہن میں ہے کہ اس کو تو 10 سال تک اس کی تنخواہ نہیں بڑھانی، کوئی گھر کرائے پہ لے رہے ہیں جی بس جی یہ سال کم دیں گے، اگلے سال سے اب کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے، پہلے ہی ذہن میں ہے، بات کرتے وقت ہی ذہن میں ہے کوئی یہ تو پورا کرنا ہی کوئی نہیں، تو سارے جھوٹ ہیں۔ تو خود سوچیں ناظرین کہ جب ہم اس طرح زندگی کو گزاریں گے، جب ہم اس طرح زندگی کو گزاریں گے تو وہ زندگیوں کی برکتیں کہاں رہیں گی؟ کہاں ایک بچہ ڈاکوؤں کے سرداروں کو جو ہے توبہ کے اوپر لگا دیتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس کے پیچھے جو اس کا عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ کہاں ہم دن رات جھوٹ بول کے تو چاہے جتنے مرضی واز کریں، جتنے مرضی بیان کریں، جتنی خوبصورت باتیں کریں، ان باتوں کا کیا اثر ہونا؟ اس بات کا اثر آپ کی اپنی زندگی پہ نہیں آ سکا، اس بات کا اگر اثر آپ کی اپنی زندگی پہ نہیں آ سکا تو میں یہ بتائیں کہ وہ بات کسی اور کے اوپر کیسے اثر انداز ہوگی۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اس لیے آپ بھی اس بارے میں سوچیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا شکر کھاتا ہے، اسے منع فرمائے۔ آپ نے کہا کہ کل لے کے آنا، اگلے دن لے کے آئی، آپ نے فرمایا کہ کل لے کے آنا، اگلے دن لے کے آئی، تو آپ نے کہا بیٹا شکر نہ کھایا کرو۔ تو عرض کرنے لگی کہ آپ نے یہ نصیحت فرمانی تھی تو آپ مجھے اتنی دور 2 دفعہ آپ نے واپس بھیجا۔ تو وہاں لگے کہ نہیں، اس لیے میں نے واپس بھیجا کہ جس دن آپ لائی تھی میں نے شکر کھائی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا میں کیسے نصیحت کروں اس بچے کو کہ بیٹا شکر نہ کھانا، میں نے خود کھائی ہوئی ہے۔ اگلے دن میں نے ارادہ کیا کہ شکر نہیں کھاؤں گا تاکہ میں نصیحت کر سکوں، اگلے دن میں بھول گیا، میں نے کھا لی شکر، اس لیے نصیحت نہیں کی۔
آج میں نے نہیں کھائی اس لیے نصیحت کر رہا ہوں، تو نصیحت تب ہی عمل میں آئے گی، تب ہی اثر کرے گی، تب ہی ہماری آگے نسل میں ایمان ہوگا، کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے، اس پہ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، اور ہم سب اس چیز کو کوشش کریں کہ حتی الامکان اپنی زندگی سے دروغ گوئی کو نکال دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔